اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، ابھی ہم آن لائن ہوئے تھے۔ جو ہمارا ٹائم ہے آن لائن ہونے کا، لائیو ہونے کا 5:30 بجے، لیکن وہ بیچ میں ٹیکنیکل پرابلم ہونے کی وجہ سے یا نیٹ کی پرابلم سمجھ لیجئے، وہ شاید لائیو نہیں ہو پائے صحیح سے، اس لیے ہم اس کو جو ہے دوبارہ الگ سے درس کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ آئیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم سورہ المطففین کی تفسیر میں ہیں، اور اس سورہ کی اب تک ہم نے الحمدللہ 26 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا شرف حاصل کیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومزاجہ من تسنیم۔ اگر ایک اور آیت پہلے سے پڑھیں تو ذرا بات بہتر طریقے سے واضح ہوگی کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ جنت میں ایک مسابقے کا ماحول ہوگا، اور ایک دوسری تفسیر میں آج اسی کی یعنی فلیتنافس المتنافسون ایک مسابقے کا انداز ہوگا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں جب انسان موجود ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کریم کا اس نے مطالعہ کیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے جو اعمال صالح افراد کو بشارت دی ہے طرح طرح کی نعمتوں کی اور جنت کی، جب وہ اس کا مطالعہ کرے گا اور وہ اس کو پڑھے گا کہ جنت میں اس طرح کی شراب پلائی جائے گی جو ہر طرح سے پاک و پاکیزہ اور ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہوگی، اور اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہوگی، تو ان افراد کے اندر ایک مسابقے کا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ کون جنت کو حاصل کرے، پہلے کون جنت کو حاصل کرے۔ تو جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا تو ان کے اندر نیک اعمال انجام دینے میں بھی سبقت لینے کا ماحول پیدا ہوگا، تاکہ جب نیک اعمال جیسے جیسے انجام دیے جائیں گے ویسے ویسے انسان کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ ارشاد ہوا، اور اسی سے متعلق آیت نمبر 27 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ مزاجہ من تسنیم، وہ مزاجہ یعنی ہو کی ضمیر پلٹے گی، من رحیق مختوم، یعنی جو شراب، جو پاک و پاکیزہ شراب وہاں پلائی جائے گی، اس شراب میں من تسنیم، تسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم۔ تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس جنت کا پانی جو ہے وہ اس شراب میں ملایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مائع طہور کی کیا عظمت اور کیا فضیلت ہے اس کی، اور کیا پاکیزگی اس کی ہے، کیا اس کی وہ کیفیت ہے کہ ہر طرح کی آلودگی سے یہ پاک ہے۔ یعنی اتنے فضائل اور اتنے فضائل کے باوجود جو خداوند عالم نے بیان کیے، ایک اور فضیلت بیان کی، لیکن وہ فضیلت اس کی خود ذاتی نہیں ہے بلکہ اس چشمے کا پانی ملنے سے اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس چشمے کے پانی سے، جس چشمے کا نام تسنیم ہے، تسنیم کے چشمے کے پانی سے اس مائع طہور کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو خود اس چشمے تسنیم کی اہمیت کتنی ہوگی کہ جس کے پانی کے ملنے سے اس مائع طہور، اس شراب کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ تو وہ ہے مزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم نام کے چشمے کا پانی ملایا جائے گا۔
خود خداوند عالم نے آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا عینا یشرب بها المقربون، یہ تسنیم نام کا چشمہ جو ہے اس چشمے سے صرف و صرف مقربون افراد سے سیراب ہوں گے، جو مقربون ہوں گے۔ دیکھیے عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے اس میں فاعل، ایک ہوتا ہے اس میں مفعول۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر میں ادبی، بلاغی اور قواعد عربی کے جو نکات ہوتے ہیں ان کا دخل ہوتا ہے، وہ دخیل ہوتے ہیں تفسیر قرآن کریم میں۔ تو مقرب ہے اس میں فاعل، مقرب ہے اس میں مفعول، اور مقرب ہے اس میں فاعل۔ اس میں فاعل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کسی سے قریب کرے۔ جب اس میں فاعل مقرب کی شکل میں ظاہر ہوا، مقرب کی شکل میں آیا، تو مقرب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی سے، کسی ذات سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ جو افراد خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہر عمل اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، حج انجام دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ و خمس ادا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ یعنی تمام اعمال ہم اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب ہو سکیں اور اللہ کی رضایت حاصل کر سکیں۔ تو لیکن مقرب افراد وہ ہیں کہ جنہیں خود اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، اپنے سے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ مقرب افراد وہ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ صرف محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسات ہیں۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ انجام دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ افراد ان افراد پر ہنستے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں دین مبین اسلام پر، پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جب ایمان لے کر آئے ہیں تو ان کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں، ان کے کہے کو انجام دیتے ہیں، تو یہ مجرمین، یہ گنہگار لوگ، یہ کفار، یہ مشرکین جب ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان پر ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ کس خدا کو مانتے ہیں کہ ان کا خدا دکھائی نہیں دیتا، یہ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ان کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ گنہگار لوگ، یہ کفار، یہ مشرکین جب مومنین سے گزرتے ہیں تو آنکھوں اور ہاتھ سے اشارہ کر کر ان کی طرف ان کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، اور دوسرے افراد کو بھی متوجہ کرتے ہیں ان کی طرف کہ دیکھو یہ لوگ کون ہیں، کس خدا کو مانتے ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں نے سب جو ہے کھیل، دین کو ایک طرح سے کھیل بنا لیا ہے، ایسے خدا کی دعوت دیتے ہیں، ایسے خدا کے پیروکار ہیں جو دکھائی نہیں دیتا۔ آیت نمبر 31 وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ ہوتے ہیں تو مسرور اور خوشحال ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں مسرور اور خوشحال؟ مومنین کا استہزاء اور تمسخر کی وجہ سے۔ تو آپس میں بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس طرح سے مومنین کا تمسخر کیا، اس طرح سے ہم نے ان کو اذیت پہنچائی، پھر قہقہے لگاتے ہیں اور خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مجرمین، یہ کفار، مشرکین مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں یہ لوگ۔ یعنی مومنین کو گمراہ یہ لوگ حساب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دین کو باطل سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کا دین باطل ہے، جب دین باطل ہے تو یہ لوگ گمراہ ہیں، اور ہمارا دین حق ہے، ہم اپنے خدا کو محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں،
اس لیے ہمارا دین کیا ہے؟ حق پر ہے اور ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے نہیں وما ارسلوا نہیں بھیجا گیا علیہم ان لوگوں کے اوپر حافظین حافظ بنا کر، یعنی مجرمین کو نہیں بھیجا گیا مومنین کے اوپر حافظ بنا کر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے مجرمین، کفار، منافقین اور مشرکین کو مومنین کا سرپرست نہیں بنایا، ان کا نگہبان نہیں بنایا، ان کا محافظ نہیں بنایا۔ جب ہم نے مجرمین کو، گنہگار افراد کو، مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو مومنین کا سرپرست نہیں بنایا تو یہ کس منطق سے اور کس حق سے، کس حق کے سبب یہ ان کے دین کے آڑے آتے ہیں اور ان کا جو ہے استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، ان کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں؟ کس وجہ سے، کس حق سے؟ جب ہم نے تمہیں ان کا سرپرست نہیں بنایا، ہم نے تمہیں ان کا ذمہ دار نہیں بنایا، تو کیوں تم ان کا تمسخر کرتے ہو؟ کیوں تم ان کو اذیتیں پہنچاتے ہو؟ کیوں تم یہ چاہتے ہو کہ وہ دین مبین اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور تمہارے باطل دین پر عمل کریں؟ کیوں؟ اب آیت نمبر 34، آیت نمبر اگر آپ غور کریں آیت نمبر 29 میں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یعنی یہ افراد مجرمین اور منافقین اور کفار دنیا میں مومنین کا جو ہے استہزاء اور تمسخر کرتے تھے۔ تو اب الیوم فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، تو قیامت کے روز، آخرت کے روز، حساب و کتاب کے روز یا حساب و کتاب کے بعد جو وقت ہے، جو یہ روز ہے، یہ مومنین کا روز ہے۔ اس روز مومنین خوشحال ہوں گے اور منافقین و کفار پر ہنسیں گے کہ دیکھو تم نے دنیا میں ہمارا استہزاء اور تمسخر کیا اور ہمیں بیوقوف سمجھا، احمق سمجھا، ہمیں اور دین مبین اسلام کو باطل سمجھا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھا۔ دیکھو آج تم کہاں پر ہو اور ہم کہاں ہیں، تمہارا کیا مقدر ہے اور ہمارا کیا مقدر بنا، تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوا اور ہمارے اعمال کا ثواب دیکھو کہ ہمیں خداوند عالم نے کس عزت سے یہاں نوازا۔ تو ہنسیں گے کون؟ مومنین کفار پر۔ روایت میں ہے کہ جب مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کفار جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھلے گا، جہنم جو افراد موجود ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ اب خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہمارے عذاب کو ختم کرے اور ہمیں اب جنت میں داخل کرے، اس لیے دروازہ کھولا ہے جنت کی طرف۔ تو یہ لوگ کیا ہے، اس دروازے کی طرف جائیں گے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ اس دروازے کے قریب پہنچیں گے فوراً دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ منظر بار بار ہوگا اور اس کو دیکھ کر مومنین اہل جہنم پر ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہی کیفیتیں پیدا ہوں گی، وہی کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں تم نے کیا کیا اور تمہیں کیا ملا اور ہمیں خداوند عالم نے کیا شرف یہاں عطا فرمایا۔ اور جو جنت میں افراد موجود ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ علی الارائک ینظرون، وہ جنت میں ایک بلند مقام پر جو ہے تخت پر تشریف فرما ہوں گے، تخت نشین ہوں گے، اور جہنم کا منظر اگر وہ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکیں گے، اور دیکھنے کے بعد ان کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا اور یہ کہیں گے کہ جو آیت نمبر 36 میں ذکر ہے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا خداوند عالم نے کفار کو ان کی جزا دے دی ان کے اعمال کے انجام دینے کی بنا پر، جو انہوں نے دنیا میں انجام دیا کیا ان کا نتیجہ، اس کی سزا ان کو ملی؟ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر دیکھیں گے کہ جو ہے ان کا کفار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے خداوند عالم ان کو معذب کرتا ہے۔
یہ افراد وہاں سے اگر چاہیں گے اہل جنت اس منظر کو دیکھ سکیں گے۔ اب الحمدللہ آج ہمارا سورہ المطففین کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور کل ہم سورہ الانفطار کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔